وہ نشانیاں جو گردوں کے امراض کی جانب اشارہ کریں۔ فیصل ظفر کے مطابق گردے انسانی جسم کا اہم موضوع ہے۔ دنیا میں ہر سال 50,000 سے زائد افراد گردے کے مختلف امراض میں مبتلا ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ گردہ عطیہ کرنے والوں کی کمی ہے۔ پاکستان میں اس حوالے سے مستند اعداد و شمار تو دستیاب نہیں، مگر ایک اندازے کے مطابق لاکھوں افراد گردے کے مختلف امراض میں مبتلا ہیں، جبکہ ایسے مریضوں کی تعداد میں سالانہ 15 سے 20% اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اکثر افراد گردے کے امراض کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق گردوں کے امراض سے بچنے کے لیے پانی کا زائد استعمال، سگریٹ نوشی اور موٹاپے سے بچنا ضروری ہے۔ اگر درج ذیل نشانیاں سامنے آئیں تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کیا جانا چاہیے۔ سونے میں مشکل: جب گردے اپنے افعال درست طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتے تو اس کے نتیجے میں زہریلا مواد جسم سے پیشاب کے ذریعے خارج نہیں ہو پاتا اور خون میں موجود رہتا ہے۔ اس مواد کی سطح بڑھنے سے سونا مشکل ہو جاتا ہے اور بے خوابی کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح گردوں کے مریضوں میں نیند کے دوران سانس لینے میں مشکل کا عرضہ بھی سامنے آ سکتا ہے، اور اگر کوئی فرد اچانک خراٹے لینے لگے تو اسے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ مسل جکڑنا: گردوں کی کارکردگی میں کمی آنے سے الیکٹرولائٹ عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیلشیم کی سطح میں کمی اور فاسفورس کا کنٹرول سے باہر ہونا مسل جکڑنے کا باعث بنتے ہیں۔ سر درد، تھکاوٹ اور جسمانی کمزوری: اگر گردے درست کام کر رہے ہوں تو جسم میں وٹامن ڈی کو ہڈیوں کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ ایک ہارمون EPO بنانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ یہ ہارمون خون کے سرخ خلیات بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر گردے مسائل کا شکار ہوں تو EPO کی مقدار کم بنتی ہے، جس سے خون کے سرخ خلیات میں کمی آتی ہے، جو جسم اور دماغ کو اچانک تھکاوٹ، سر درد اور جسمانی کمزوری کا شکار کر دیتا ہے۔ خیال رہے کہ گردوں کے امراض میں انیمیا کا مرض عام ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن میں خرابی: اگر گردوں کو نقصان پہنچے تو جسم میں پوٹاشیم کی مقدار بڑھنے لگتی ہے، جو دل کی دھڑکن میں غیر معمولی تیزی کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ خشک اور خارش زدہ جلد: جیسا بتایا جا چکا ہے کہ گردے جسم میں جمع ہونے والے کچرے کی صفائی کا کام کرتے ہیں، خون کے سرخ خلیات کی سطح بڑھانے اور جسم میں منزل کی سطح مناسب سطح پر رکھتے ہیں۔ خشک اور خارش زدہ جلد اس بات کی نشاندہی ہے کہ گردے منرلز اور غذائی اجزاء کا درست توازن نہیں رکھ پا رہے۔ اگر آپ کی جلد خشک اور خارش زدہ ہو رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے، اور خارش کے لیے کوئی دوا لینے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے۔ دل خراب ہونا یا قے: اگر جسم میں کافی مقدار میں کچرا جمع ہو جائے تو دل متلانے یا قے کا تجربہ اکثر ہونے لگتا ہے۔ در حقیقت یہ جسم اپنے اندر جمع ہونے والے مواد سے نجات کی کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دل متلانے کے نتیجے میں کھانے کے خواہش مند ہونے لگتے ہیں۔ اگر ایسا کچھ عرصے تک ہوتا رہے تو جسمانی وزن میں بہت تیزی سے کمی آتی ہے۔ سانس میں بو اور ذائقہ بدلنا: جب کچرا خون میں جمع ہونے لگتا ہے تو کھانے کا ذائقہ بدلا ہوا محسوس ہوتا ہے اور منہ میں دھات یا میٹالک ذائقہ رہ جاتا ہے۔ اسی طرح سانس میں بو پیدا ہونا بھی دوران خون میں بہت زیادہ زہریلا مواد جمع ہونے کی علامت ہے۔ مزید برآں ایسا ہونے پر گوشت کھانے یا کھانے کی خواہش کم یا ختم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں جسمانی وزن میں غیر متوقع کمی آتی ہے۔ ویسے منہ کا ذائقہ بدلنے کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہے اور عام علاج سے مسئلہ دور ہو جاتا ہے، تاہم اگر یہ علاج کے باوجود برقرار رہے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ سانس گھٹنا یا لینے میں مشکل: گردوں کے امراض اور سانس گھٹنے کے درمیان تعلق پایا جاتا ہے، خصوصاً تھوڑی سی جسمانی سرگرمی کے بعد یہ مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو گردوں کے کام نہ کرنے سے جسم میں اضافی سیال پھیپھڑوں میں جمع ہونا، دوسری خون کی کمی جسم میں آکسیجن کی کمی کا باعث بنتی ہے، جس کے نتیجے میں سانس گھٹنے لگتا ہے۔ زیادہ یا کم پیشاب آنا: چونکہ گردے پیشاب کے لیے ضروری ہیں، لہٰذا جب وہ کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو اکثر لوگوں کو پیشاب کی خواہش تو ہوتی ہے مگر آتا نہیں ہے، جبکہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو عام معمول سے ہٹ کر واش روم کی زیادہ چکر لگانے لگتے ہیں۔ متعدد افراد کو یہ مسئلہ راتوں کو جاگنے پر مجبور کرتا ہے۔ ٹخنوں، پیروں اور ہاتھوں کا سوجنا: جب گردے جسم سے اضافی سیال کو خارج کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو نمکیات کا اجتماع ٹخنوں، پیروں اور ہاتھوں کے سوجنے کا باعث بنتا ہے۔ ذیلی جسم کے اعضاء سوجنا دل اور جگر کے امراض یا ٹانگ کی شریان میں مسائل کی نشانی بھی ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ ادویات کے استعمال سے نمک اور اضافی سیال میں کمی آتی ہے، جس سے سوجن رک جاتی ہے، تاہم اگر اس سے مدد نہ ملے تو ڈاکٹر سے علاج میں تبدیلی کا مشورہ کرنا چاہیے۔ کمر درد: کمر گردے کا کام روکنا یا کڈنی فیلئر کمر درد کا باعث بنتا ہے، جو عام طور پر دائیں جانب پسلی کے نیچے محسوس ہوتا ہے۔ یہ درد کولوں میں بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ کمر اور پیر میں درد گردوں میں مواد جمع ہونے کی نشاندہی ہو سکتا ہے۔ کڈنی فیلئر کی شکل میں کمر میں
ہونے والا درد کے ساتھ بخار، متلی اور پیشاب زیادہ آنے کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ آنکھیں پھولنا۔ گردوں کے نظام میں خرابی کی ابتدائی علامات میں سے ایک آنکھوں کے ارد کا حصہ پھولنا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ ہوتا ہے کہ گردوں سے بڑی مقدار میں پروٹین کا اخراج پیشاب کے راستے ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہونے پر جسم کو مناسب آرام اور پروٹین ملے اور پھر بھی آنکھوں کے ارد گرد پھولنے کا عمل جاری رہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ہائی بلڈ پریشر۔ دوران خون اور گردے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ گردے خون میں موجود کچرے اور اضافی سیال کو فلٹر کرتے ہیں اور اکثر شریانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو گردے کے اس حصے میں جو خون کو فلٹر کرتے ہیں اسے آکسیجن اور غذائیت نہیں مل پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کڈنی فیلئر کا خطرہ بڑھانے والی دوسری وجہ ہے۔ پیشاب کی رنگت میں تبدیلی۔ گردے پیشاب بنانے کے ذمہ دار ہیں اور اس کے ذریعے کچرے کا اخراج کرتے ہیں۔ اگر پیشاب کی بو، رنگت وغیرہ میں تبدیلی آئے تو اسے کبھی نظر انداز مت کریں۔ ایسی تبدیلیاں جیسے پیشاب زیادہ کرنا، خصوصاً رات کو پیشاب میں خون آنا یا جھاگ بننا وغیرہ۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔